الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي قال في كتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد النبي الكريم الذي قال في خطابه ان اللہ اختارنی و اختار لی اصحابی وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ جب نبی پاک نے کھلے بندوں دین کامل کی ابتدا کی تھی، جب نبی پاک نے کھلے بندوں دین کامل کی ابتدا کی تھی، صدیق ایک تو ہی تھا ساری بستی میں جس نے تائید مصطفیٰ کی تھی، اور جو ساز حق ہے اس کی صدا ہے ابو بکر، جو ساز حق ہے اس کی صدا ہے ابو بکر، دراصل مصطفیٰ کی ادا ہے ابو بکر، اور میں حیدری ہوں مولا علی کا غلام ہوں، رہتے میری نظر میں صدا ہے ابو بکر۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کی کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں بھی بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں الہ العالمین ذکر حبیب خدا اور ذکر یاران مصطفیٰ کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما۔ جمادی الثانی کی 22 تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے کائنات کے اس عظیم انسان کی جس کو اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ انبیاء کے بعد اس کائنات کا سب سے بڑا انسان بنایا، اور وہ جناب ابو بکر صدیق کو ہیں کہ جس کو اللہ نے اس کائنات میں پیدا ہی محمد مصطفیٰ کے لیے کیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کائنات کے آخری نبی کا پہلا صحابی، اس ابو بکر صدیق کی 63 سال کی زندگی کو اگر ہم ایک جملے میں بیان کرنا چاہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ ہم راز رسول ابو بکر صدیق، مزاج شناس رسول ابو بکر صدیق، پیکر عشق رسول ابو بکر صدیق، اور فنا فی الرسول ابو بکر صدیق۔ اس ابو بکر صدیق کی تعریف و توصیف سننے یا سنانے والوں کی قلت اور کثرت پر میرے بھائی وہ منحصر نہیں ہے۔ محبوب پیغمبر مدنی کریم کے دربار کا شاعر ہے، نام اس کا حضرت حسان ہے۔ پیغمبر کی بارگاہ میں آئے، نعت سنانے لگے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، حسان تو جب بھی آتا ہے تو ذکر مصطفیٰ سناتا ہے۔ آج دل مصطفیٰ کی تمنا یہ ہے کہ دربار رسول کہو، کلام حسان کہو، اور شان ابو بکر صدیق کی کہو۔ کیا تو نے میرے یار ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھ رکھا ہے؟ تو محبوب پیغمبر مدنی کریم کے شاعر نے کہا، یا رسول اللہ لکھنے والی بات کیا ہے، حکم دیجیے ابھی سنا دو۔ تو امام الانبیاء مدنی کریم نے ممبر چھوڑا، یار کو ممبر پر بٹھایا، خود آقا سننے والوں میں بیٹھے اور فرمایا، چل اب شروع ہو اور شان بیان کر میرے یار صدیق اکبر کی۔ اور جناب سیدنا حسان کون ہے؟
رسول مقبول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، مکہ کے مشرکوں نے آپ کی شان میں کچھ نازیبا جملے کہے ہیں، اجازت دیجئے مٹی پلید کر دو ان کی۔ تو آمنہ کے لال نے فرمایا جانتا ہے لوگ کون ہیں؟ کوئی اجنبی بیگانے نہیں ہیں، میرے اپنے خاندان کے لوگ ملوث ہیں۔ جب تو ان کو جواب دے گا، ان پر تان کرے گا تو تان ہوگا میرے خاندان پر، اور میرے خاندان پر کسی قسم کا حرف آئے میں خدا کا پیغمبر اس بات کو برداشت نہیں کرتا۔ حضرت حسان نے کہا یا رسول اللہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، بس اب ایک تھپکی دے دیجئے، پھر میرے فن کا اعجاز دیکھیے کہ آپ کی ذات کو درمیان سے یوں نکالوں گا جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، اور آپ کے دشمنوں کے پلے ککھ نہیں چھوڑوں گا۔ تو امام الانبیاء مدنی کریم نے فرمایا چل، پیغمبر کی دعا بھی تیرے ساتھ ہے، جبرائیل امین کی تائید بھی تیرے ساتھ ہے۔ امام الانبیاء مدنی کریم، اللہ کے نبی کا انداز تبسم کیا تھا؟ ہم پہ احسان پیغمبر کے صحابہ کا یہ ہے، نبی پاک مدنی کریم نے کب کہاں کس سواری پر سواری کی یہ بھی کتابوں میں محفوظ ہے، کس موقع پر کس رنگ کی، کس لمبائی کی، کس چوڑائی کی اللہ کے نبی نے پگڑی باندھی، یہ بات محفوظ ہے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کب مسکرائے، کیوں مسکرائے، کیسے مسکرائے، کس بات پر مسکرائے، یہ بھی محفوظ ہے۔ کتنے موقع پر نبی یوں مسکرائے کہ نبی پاک کے دانت پیغمبر کے صحابہ نے دیکھے، یہ بھی محفوظ۔ اور اللہ کے نبی زندگی میں کتنی مرتبہ یوں کھل کے مسکرائے کہ نبی کی چمکتی دہڑوں کو نبی کے یاروں نے دیکھا، تو یہ موقع بھی محفوظ۔ انہی مواقع میں ایک موقع یہ بھی ہے جب دربار رسول کے شہر جناب حسان نے کہا اے مسلمانوں، جب اپنے محسنین کو یاد کرو تو اس محسن کو نہ بھول جانا جس کو اللہ نے پیغمبر کی ذات کا ثانی بنایا ہے، جو ہر جگہ پر پیغمبر کے ساتھ جڑا ہے، اور وہ غار میں بھی نبی کے ساتھ یوں تھا کہ ڈھونڈنے والے غار کے دہانے تک پہنچے، نہ نبی کو پا سکے نہ صدیق اکبر کو پا سکے۔ امام الانبیاء مدنی کریم نہ صرف مسکرائے بلکہ اللہ کے نبی نے اپنی چادر اپنے یار کو بطور انعام کے دے دی، اور آخر میں جملہ یہ فرمایا تو نے تعریف بڑی کی میرے یار کی، لیکن میرا یار صدیق تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق۔ آج زمانے والے باز لوگ کہتے ہیں کہ بڑی تعریفیں کرتے ہیں آپ ابو بکر صدیق کی، لیکن علی پیغمبر کے خون میں شامل ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی انکار نہیں، جناب علی ہے تو نبی کے خون میں شامل ہے، آل جعفر ہے پیغمبر کے خون میں شامل ہے، آل عقیل ہے پیغمبر کے خون میں شامل ہے، آل عباس سے پیغمبر کے خون میں شامل ہے، آل ابی طالب ہے پیغمبر کے خون میں شامل ہے۔ انکار نہیں میرے بھائی، یہاں پہ سینکڑوں ہزاروں خون میں شامل ہے، لیکن ابو بکر پیغمبر کے خمیر میں شامل ہے، اور وہ کائنات میں ایک اکیلا ہے۔ اس ابو بکر صدیق پر تان کرنے سے پہلے اس ابو بکر صدیق کے مقام کو دیکھ لیجیے۔ آج کوئی بندہ کہیں پر مر جائے، کہیں پر قبر بن جائے، کسی اللہ والے کے پڑوس پہ کہنے والا کہتا ہو بھائی چھوڑ، زندگی جیسی تھی یہ دیکھ سویا کہاں پر ہے، پڑوس کیسا ملا ہے، مٹی کیسی تھی۔ 14 صدیوں کے بعد عبد الحکیم کا خانے وال عبد الحکیم کا خانے وال کا کوئی ملنگ وہ کربلا معلیٰ میں دفن ہو جائے تو کہنے والا کہتا بابا کیا مقدر ہے، قبر بنی تو کربلا میں بنی، جن کی قبر کربلا میں 14 صدیوں بعد بنے، یہ تو مقدر والے ہو گئے جو 1400 سال سے پیغمبر کے پہلو میں سوئے ہیں، تو ان کا مقام اور وہ مقام بتایا سیدنا علی جل وعلا رسول اللہ۔ ابھی محترم بھائی فرما رہے تھے کہ منافق کی سزا اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ منافقین کا مقدر ہے۔ منافق ہو تو جہنم کا بدترین حصہ ہے، مومن ہو تو پیغمبر کا پہلو ہے۔ اگر نعوذ باللہ یہ 2 نمبر ہوتے تو پیغمبر کے پہلو میں نہ ہوتے۔ اعتراض کرنے والے کے سارے اعتراض، سارے سوال، وہ دیکھیں جی ابو بکر صدیق نے دین کو تبدیل کر دیا، ابو بکر صدیق نے فاروق اعظم نے قرآن کو بدل دیا، محسن کو شہید کر دیا، گھر کو آگ لگا دی، زہرا کو دھکے دیے، فتح کا باغ کھا گئے، پیغمبر کی تکذیب کی، دین محمدی کو
اگر یہ ایسا ہوتا تو نبی کے پہلو میں کبھی نہ ہوتا. دنیا بھر کے سارے اعتراضات کا ایک ہی جواب ہے، گنبد خضرا کی جانب نگاہیں اٹھا، آمنہ کے لال کو بھی دیکھ، نبی کے پہلو میں بھی دیکھ. اگر یہ نعوذ باللہ تیرے عقیدے کے مطابق ہوتے یہ مقام کبھی نہ ملتا. چونکہ مقام وہ ہے جسے سیدنا علی مرتضیٰ کو پوچھا گیا، جب دنیا میں سب سے عظیم ترین مقدس ترین زمین کا ٹکڑا کون سا ہے؟ سیدنا علی نے فرمایا وہ حجرہ مصطفیٰ ہے، روضہ مصطفیٰ ہے، حجرہ عائشہ صدیقہ ہے. اور یہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ کون سا ہے؟ آج بعض کہنے والے کہتے ہیں نہیں سگان کوفہ، لمبی زمانے دراز کر کے کہیں کہ عائشہ صدیقہ جنتی نہیں. ہم کہتے ہیں عقل کے اندھے اس عائشہ صدیقہ کی جنت کا آج فیصلہ کرتا ہے جس عائشہ نے ساری زندگی گزاری تو جنت کے اندر گزاری. وہ پیغمبر کے روضے سے لے کر نبی کے گھر تک زمین کا ٹکڑا نہیں، جنت کا ٹکڑا ہے. اور یہاں پر تو جنت بھی وہ ہے کہ مرنے والا کوئی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ولی ہو، ابدال ہو، حافظ ہو، عالم ہو، زاہد ہو، مجاہد ہو، جو بھی ہو، مرے گا تو اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے اٹھ چل جنت میں جا، اٹھ چل جنت میں جا، اٹھ چل جنت میں جا. جب باری صدیق عمر کی آئی تو رب نے یہ نہیں کہا کہ اٹھ چل جنت میں جا، بلکہ جنت سے کہا جنت چل صدیق عمر کے قدموں میں جا. اور پھر ابو بکر نے جنت منت ترلے سلیلی جو اپنی جیب سے پلے سے خرچ کر کے جنت خریدے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. اور وہ ابو بکر صدیق کون ہے؟ اس کی پوری زندگی کا خلاصہ دیکھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے زندگی میں دنیا میں 3 چیزیں بڑی پسند ہیں. فاروق اعظم، عثمان غنی، جناب علی سب نے کہا کہ 3 چیزیں پسند. پوچھا ابو بکر تو بتا. عرض کے رسول مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. پوری کائنات میں سے 3 کو تلاش کیا اور ان 3 میں بھی ایک کو مانگا. اور وہ ایک کون ہے؟ اللہ کے قرآن میں متعدد افراد کی دعائیں موجود ہیں. کسی نے خالق کائنات سے آل مانگی، اولاد مانگی، عیال مانگی، اور وارث مانگا، اقتدار مانگا، حکومت مانگی، جلال مانگا، جمال مانگا، دنیا بھر کی نعمتیں مانگی. لیکن ابو بکر صدیق کون ہے؟ اس نے خدا سے جب بھی مانگا تو محمد مصطفیٰ کو مانگا. 3 چیزیں بڑی پسندیدہ ہیں. پوچھا کون سی؟ کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آنکھ میری ہو، چہرہ آمنہ کے لال کا. کہ دوسری چیز ہے کہ ہاتھ خدا کے رسول کا ہو، مال میرا ہو. اور تیسری چیز یہی ہے کہ بیٹی میری ہو، عزت آمنہ کے لال کی ہو. اب دیدار مصطفیٰ مانگا تو کتنی بڑی دولت مانگی. ہمارا یہ ایمان عقیدہ نظریہ ہے کہ موجودہ دور میں اللہ کی دھرتی پر 250 ملکوں میں تقریباً 1 ارب 70 کروڑ مسلمان موجود ہیں. رب تعالیٰ ان سارے مسلمانوں کو 1,000 سال کی زندگی دے دے اور 1000 سال کی زندگی میں سارے مسلمان میرے جیسے نہ ہو بلکہ سارے کے سارے خدا کے ولی بن جائیں، غوث بن جائیں، قطب بن جائیں، ابدال بن جائیں، بایزید بستامی بن جائیں، جنید بغدادی بن جائیں، احمد ابن حنبل بن جائیں، امام مالک بن جائیں، پیران پیر عبد القادر جیلانی بن جائیں اور 1000 سال کی زندگی سارے کے سارے بیت اللہ میں گزار دیں. ایک پل بھی خدا کی نافرمانی میں اس امت کے کسی فرد کا نہ ہو. 1000 سال کی ساری امت کی ساری نیکیاں ایک طرف اور علی کے لال حسین ابن علی استغفر اللہ. اگر میں یوں مقابلہ کروں بھائی حسین ابن علی 57 سال کی عمر ہے. مولا حسین ابن علی کی سن 4 ہجری میں پیدا ہوئے، 61 میں شہید ہوئے. 57 سال کی عمر حسین ابن علی کی. اس میں 50 سال نکال دیجئے، باقی بچے 7 سال. وہ 7 سال نہیں، 7 مہینے نہیں، 7 ہفتے نہیں، 7 دن نہیں، 7 گھنٹے نہیں، 7 منٹ نہیں، 7 سیکنڈ نہیں. وہ ایک لمحہ کہ آنکھ حسین کی تھی، چہرہ حسین کے نانا کا تھا. جب اس کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا تو اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ جہاں ایک سفر میں سلسلہ یوں بن گیا تھا کہ یار ہے، دلدار ہے، دیدار ہے، لگاتار ہے، بار بار ہے، 3 دن ہیں، 3 راتیں ہیں. جھولی ابو بکر کی ہے، سر رسول خدا کا ہے. ابو بکر نگاہیں جھکائے تو آمنہ کے لال کو دیکھتا ہے، آمنہ کا لال نگاہیں اٹھائے تو صدیق اکبر کو دیکھتا ہے. اور
کیسے کیا کہ کچھ لوگوں کے ایک جد امجد اسی غار میں موجود تھا، اسے وہ دیدار کی لذت بھائی نہیں، ڈنگ مارنا شروع کیا. لیکن ابو بکر صدیق نبی پاک کے دیدار میں ایسا کھویا کہ زہر کا ڈنگ پہ ڈنگ تو برداشت کیا، لیکن رخ یار سے نگاہیں نہ ہٹائیں. کہنے والے بعض والوں کا دل ہے سانپ ڈنگ مارے اور بندہ تڑپے بھی کوئی نہ. ہم کہتے ہیں حضور اگر یہ واقعہ پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو ماننے والی بات تھی. ہم تو مصر کی دھرتی پر زنانے مصر کو دیکھتے ہیں، نظر جو پڑی جناب یوسف کے چہرے پر انگلیاں کٹی پتہ ہی نہ چلا. اگر جناب یوسف جیسا حسین ہو چھری گر جائے پتہ نہ چلے تو آمنہ کی لال جیسا ہو تو پتہ کسے چلتا. یہی تو احد میں سبق ملا ہے. سیدنا طلحہ ہے میرے محبوب پیغمبر کی ڈھال بن کے چہرہ کیا، آمنہ کے لال کی جانب پیٹھ کی، دشمن کی جانب کسی نے کہا طلحہ یہ تو امت مسلمہ کے روایت کے خلاف ہے کہ دشمن کی جانب پیٹھ کر لی جائے. کہا معاملہ یہ ہے ایک تو چہرہ کے رسول خدا کی جانب رسول خدا کو پیٹھ ہو یہ بھی برداشت نہ تھا، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ نگاہوں کے سامنے پیغمبر کا چہرہ ہو، دشمن تلوار تیروں کی بارش کرتے احساس ہی کوئی نہیں ہوتا. وہ لذت ہے دیدار محمد مصطفیٰ میں. بعض کہنے والے کہتے ہیں یہ سانپ جو تھا نا یہ عاشق رسول تھا، تو بھئی سانپ نے آپ کے نام کو خط لکھا تھا کہ میں عاشق رسول. ابو بکر صدیق کو رلا کے تڑپا کے ستا کے آنسو ابو بکر کے بہا کے خدا کا غضب تو مل سکتا ہے، نبی کا عشق نہیں مل سکتا. ابو بکر صدیق کا باپ ہے، ابھی مسلمان بھی ہوا، نام ان کا عثمان ابن عامر ہے. ابو قحافہ انہیں کہتے ہیں 80 سال کی عمر میں فتح مکہ کے موقع پر نبی کے غلام بنے. اسی ابو بکر صدیق کے والد گرامی نے ابو بکر پر تان کیا تو نے ساری دولت لٹا دی. کمزور غریب مسلمانوں کو آزاد کروانے میں لگتا یہ ہے تو چاہتا یہ ہے کہ دنیا والے بلے بلے کرے. ابھی ابو بکر بولے کوئی نہ، اللہ نے عرشوں سے قرآن اتار دیا کہ ابو بکر مال خرچ کرتا اس لیے نہیں کہ مخلوق بلے بلے کرے اور اسے مخلوق کی بلے بلے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، جس کے کردار پہ اللہ کا قرآن بلے بلے کرتا. دنیا بھر کے لوگ وہ ہیں جو مال لٹا کے آنسو بہا کے گردن جھکا کے پھر کہتے مولا قبول کر قبول کر قبول کر قبول کر قبول کر. لیکن ابو بکر صدیق وہ ہے جس کے بارے اللہ کا قرآن گواہی ہے کہ ابو بکر کی ذات بھی خدا کے لیے ہے، ابو بکر کا مال بھی خدا کے لیے. اس ابو بکر صدیق کی ایڑی پر سانپ نے ڈنگ جو مارا تو بعد بیچارے یتیم قسم کے خطیب کہتے نہیں یہ عاشق رسول تھا، نبی کا دیدار کرنا چاہتا تھا. ابو بکر کی ایڑی رکاوٹ جو بنی تو اس نے ڈنگ مار دیا. آپ کی بات مان لیتے ہیں اگر یہ سانپ واقعی عاشق رسول تھا تو پھر عقل کے بٹھو تمہیں اس سانپ سے سبق سیکھنا چاہیے جس سانپ نے عشق کے آداب بتا دیے کہ مدنی کریم کے چہرے تک پہنچنا ہے تو پہلے ابو بکر صدیق کے قدموں تک آنا پڑے گا. اور جب تک ابو بکر صدیق کے قدموں میں نہیں آتے دیدار مصطفیٰ ملتا ہی کوئی. اور یہی تو معاملہ ہے کہ امام الانبیاء مدنی کریم کا یار ہے. 3 میل کی بلندی کو بھی پہاڑ کی عمودی چٹانیں تھیں. یہاں پہ سیدنا علی جب چڑھتی جوانی فتح مکہ کا موقع، امام الانبیاء مدنی کریم نے فرمایا علی میرے کاندھوں پر بیٹھ. کہنے یا رسول اللہ آپ میرے کاندھوں پر بیٹھیے. اللہ کے نبی جو بیٹھے تو امن کی عالم ہے، کوئی جنگ والا معاملہ بھی کوئی نہ، دشمن پیچھے بھی کوئی نہ تھا، مسلمان فتح یاب تھے. چڑھتی جوانی جناب علی شیر خدا کی تھی، فاتح خیبر علی کی. اللہ کے نبی بیٹھے تو علی نے ہاتھ جوڑ لیا یا رسول اللہ نبوت کا بوجھ اٹھانا علی کے بس کا روک ہی کوئی. یہاں پہ جوانی کے عالم میں جو بوجھ علی نہ اٹھا سکے. اللہ کے نبی نے ہجرت کی 53 سال کی عمر تھی، ابو بکر صدیق 50.5 سال کا تھا. امام اعظم فرمائے 40 سال کی عمر میں بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے. یعنی بڑھاپے کو آئے بھی 13.5 سال گزر گئے، لیکن وہ 10.5 سال گزر گئے. وہ ابو بکر صدیق جب بڑھاپے کے عالم میں محبوب پیغمبر کو اٹھاتا ہی نہیں، 3 میل کی بلندی تک پہنچاتا نہیں. کیسے اٹھا لیا؟ کیسے اٹھا لیا؟ باسل ایرانی ہے اپنی کتاب حملہ حیدری جو کا ترجمہ غزوات حیدری کے نام پر ہوا، کہتے ہیں ہجرت کی رات ابو بکر صدیق کا پیغمبر کو اٹھانا
کا عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن کا ماننا پڑتا ہے کہ ہجرت کی رات اللہ نے ابو بکر صدیق کے بوڑھے بازوں میں اتنی طاقت بھر دی تھی کہ ابو بکر نے بوجھ اٹھایا ہی نہیں، 3 میل کی بلندیوں تک پہنچا بھی دیا۔ وہ سیدنا ابو بکر دیدار جو مانگا محمد مصطفیٰ کا، تو غار کی رات دکھاتی کیا ہے؟ ڈھونڈنے والے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو آئے، آ کے ایک جگہ بیٹھے گئے کہ کمال ہو گیا، یہاں پہ تک تو 2 افراد کے قدم ہیں، آگے پاؤں ایک ہی کے تھے۔ کھوجی نے کہا یہ پاؤں بھی ابو بکر کے ہیں، نبی کے نہیں۔ تو ابو جہل نے کہا اچھا، اگلی بات یہ سنو، اگر یہ پاؤں یہاں تک تو 2 ہیں، آگے پاؤں ایک ہے، تو میں تمہیں حلفاً کہتا ہوں کہ ابو بکر کے قدموں کو ڈھونڈتے جاؤ، خدا کے رسول تک تم پہنچ جاؤ۔ دشمن بھی جانتا ہے کہ نبی کو ابو بکر سے جدا آنے والے آئے، سولن کی تلواریں لے کر محبوب پیغمبر مدنی کریم کے دروازے تک جو پہنچے تو آگے نبی کے بستر پر علی سو رہا تھا، اور سیدنا علی کی ذات پہ 2 افراد کو یہاں پہ نبی ہونے کا شک ہوا۔ محبوب پیغمبر مدنی کریم کی ذات کے بعد 2 افراد پہ دنیا والے بھولے کہ یہ نبی ہے، ایک پہ مکہ والے بھولے، ایک پہ مدینہ والے بھولے۔ مکہ والے بھولے جناب علی پہ، مدینہ والے بھولے ابو بکر صدیق پہ۔ ابو بکر، لیکن مکہ اور مدینہ والے فرق کتنا تھا کہ مکہ والے مشرک بھولے تھے، مدینے والے مومن بھولے تھے۔ مکہ والے مشرکوں نے اس دور میں کہا لگتا یہ ہے کہ نبی کے بستر پر کون ہے؟ نبی تھے۔ کون تھے؟ کون؟ علی۔ یعنی اس دور کے جو مشرک بولے تھے نا کہ نبی نے علی ہے اور علی نے نبی ہے، اس دور کے بھولے مشرک آج تک بھول رہے کہ نہیں علی نہیں نبی ہے، علی نہیں نبی ہے، علی نہیں نبی ہے۔ وہ بھی کہتے تھے علی نہیں نبی ہے، یہ بھی کہتے ہیں علی نہیں نبی ہے، لیکن مدینہ کی دھرتی پر مسلمان بھول گئے تھے ابو بکر صدیق کے بارے میں۔ نبی کون ہے، ابو بکر کون ہے، جیسے بھولے فوراً اصلاح ہو گئی کہ پیمبر تو نہ تھا لیکن پیمبر جیسا لگتا تھا۔ وہاں پہ غلطی پر اصرار نہیں اقرار ہے، یہاں پہ آج بھی اصرار ہے۔ سیدنا امام الانبیاء مدنی کریم چلے تو حالت کیا تھی؟ نیچے ابو بکر ہے، اوپر خدا کا رسول اللہ۔ محسوس ہی ہوتا تھا جیسے میرے بھائی یہاں پہ ابو بکر صدیق بوٹا ہو، اوپر نبوت کا پھول ہو۔ محسوس ہی ہوتا ہے کہ گلاب کے پھول میں میرے بھائی بوٹے پر گلاب کا پھول کھلتا ہے، چمبیلی کے بوٹے پر چمبیلی کا پھول کھلتا ہے، لیکن یہاں پر ہجرت کی رات تو عظم منظر ہے کہ یہاں پہ بوٹا صداقت کا ہے، پھول رسالت کا ہے۔ وہ سیدنا ابو بکر پوری زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ آنکھ میری ہو دیدار محمد مصطفیٰ کو۔ سیدنا عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے محبوب پیغمبر مدنی کریم کی محفل میں بارہا نگاہیں اٹھا کر دیکھا، کون ایسا ہے جو نبی کی آنکھوں سے آنکھیں ملا سکتا ہوگا؟ واللہ اللہ کے نبی ماؤں سے بڑھ کر شفیق تھے، لیکن سب کی نگاہیں جھکی ہوتی تھیں۔ ہاں 2 افراد ایسے تھے کہ ان کی نظر نبی سے ملتی، نبی مسکراتے، نبی کی نظر ان سے ملتی تو یہ مسکراتے۔ پوچھا تھے کون؟ کہ ایک کو ابو بکر کہتے ہیں، دوسرے کو فاروق اعظم کہتے ہیں۔ امام الانبیاء مدنی کریم فرمایا کہ قیامت کے دن قبروں میں سب سے پہلے قبر مجھ محمد کی کھلے گی، امتوں میں ابو بکر صدیق کی کھلے گی، اور کا نبی کی نظر اٹھنے کے بعد سب سے پہلے دائیں جانے پڑے گی کس پر؟ کا یہی تو ہے جسے بوڑھا جرنیل ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ وہ 1.25 لاکھ انبیاء جس کے دروازے پر آئے اسے تو آمنہ کا لال کہتے ہیں۔ آمنہ کے لال مدنی کریم خدا کی بارگاہ میں ہماری عرضی پیش کر دیجئے، جنت دوزخ کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے، حساب کتاب تو شروع کیجئے۔ اور کون ایسا ہے اللہ فرمائے کہ جو اپنے آپ کو حساب کتاب کے لیے پیش کرے؟ آج مدرسے میں انسپیکشن ٹیم، معائنہ ٹیم آ جائے کہ مولوی صاحب چیک کروائیے آپ کی کلاس کیسی ہے، طالب علم کیسے ہے، انداز تعلیم کیا ہے، انداز تربیت کیا ہے، تو استاد مکرم سارے مدرسے کو ان کے سامنے پیش نہیں کرتے، بلکہ پوری کلاس پورے ادارے سے ایک ایسے طالب علم کو ڈھونڈتے ہیں جو ایک اکیلا جائے، استاد کے نعرے بھی لگوا چھوڑے، کلاس کی عزت بھی بچا چھوڑے۔ یہاں پر 1.25 لاکھ امت ہے جس کے سامنے ہے، اسے تو آمنہ کا لال کہتے ہیں۔ اور آمنہ کے لال کی نظر جس کے چہرے پر ٹکے گی، جمے گی، گڑے گی، اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ بوڑھے جرنیل
ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر خدا کے رسول خدا کے نبی کی بارگاہ خدا کی بارگاہ میں جائیں گے تو بوڑھے ابو بکر صدیق کی وفاؤں اداؤں کو دیکھ کر خدا کا جلال بھی جمال میں تبدیل ہو جائے گا.